السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2022 گزر گیا، آج 1 جنوری کی بھی آخری ساعتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سال اللہ ہم سب کو من حیث القوم، ہمیں ذاتی طور پہ بھی اور من حیث القوم بھی شکر گزار بنا دے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ ایک قصہ ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ ایک تحریر گزری، ایک تاجروں کا بھرا لدا بحری جہاز بیچ سمندر کے جا رہا تھا۔ تیز لہریں آنا شروع ہو گئی۔ جب تیز لہریں آئیں، طوفان آیا، تو مشورہ یہ طے پایا گیا اس جہاز کے مسافروں کے درمیان کہ کچھ سامان جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ کچھ وزن کم ہو جائے۔ ایک نئے تاجر کا اس میں سب سے زیادہ سامان تھا، تو سب تاجروں نے اکٹھ کر لیا اور کہا آپ کا سامان پھینکیں گے۔ اس نے بڑی منت کی کہ جی سب کا تھوڑا تھوڑا پھینک دے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا سارا سامان پھینکیں گے۔ بات جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی۔ انہوں نے اس تاجر کو بھی سمندر میں پھینک دیا اور اس کا سارا سامان بھی اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ موجوں سے لڑتے لڑتے نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنی موت کا جب اس تاجر کو یقین ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موجوں نے، لہروں نے اٹھا کے اسے ایک جزیرے پہ، غیر آباد جزیرے پہ پھینک دیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی، اس نے آس پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں، کچھ پھلدار درخت تھے، ایک چشمہ تھا، خرگوش تھے۔ اس نے بادل نخواستہ اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی لکڑیاں جوڑ جوڑ کے، اور گزر بسر کرنے لگا۔ کبھی مچھلی کا شکار کر لیتا تھا چشمے میں سے، کبھی خرگوشوں کا شکار کر لیتا تھا، پتھروں کو رگڑ کے آگ جلا لیتا تھا۔ قسم پرسی کی حالت میں دن اور رات گزر رہے تھے۔ اس بات پہ اس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری زندگی بخش دی۔ کرنا کیا ہوا کہ ایک دن وہ اپنا کھانا بنا رہا تھا، کھانا سیک رہا تھا آگ پہ، اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ جب جھونپڑی کو تیز ہوا چلی اور جھونپڑی کو آگ لگ گئی اور جھونپڑی جل کے خاکستر ہو رہی تھی، تو اس نے بجھانے کی بہت کوشش کی، آگ نہ بجھ پائی۔ آخر تنگ آ کر جب اس کی جھونپڑی جل کے راکھ ہو گئی تو اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے، میرا سارا مال انہوں نے پھینک دیا، میں نے صبر کیا، مجھے سمندر میں پھینک دیا، میں نے صبر کیا، یہاں اپنے اہل و عیال کے بغیر میں گزارا کر رہا تھا۔ ایک جھونپڑی تھی جو بڑی مشکلوں سے میں نے لکڑیاں جمع کر کے بنائی تھی، ایک شیلٹر بنایا تھا، آج تو نے مجھ سے وہ بھی چھین لیا۔ اس کی زبان پہ شکایت آنی شروع ہو گئی۔ خیر، بھوکا پیاسا سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو منظر ہی عجیب تھا۔ آس پاس لوگ، کافی دنوں کے بعد آس پاس لوگ اور ملاحہ وہاں پہ آئے۔ انہوں نے اسے سنبھالا۔ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں یہاں پہ ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا یہ جزیرہ غیر آباد ہے، تو ہم نے اس پہ دھواں دیکھا تو ہمیں لگا کہ آپ ہمیں جس کو کہتے ہیں سگنل دے رہے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے، تو ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا واہ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس نے ان کو کہا کہ اس طرح مجھے فلاں فلاں جہاز سے تاجروں کے پھینک دیا گیا تھا تاجروں نے۔ تو انہوں نے کہا وہ جہاز تو کچھ اور آگے جا کے، پورا جہاز اور تمام مسافروں کے ساتھ اس علاقے سے آگے جو تھا وہ سمندری طوفان زیادہ تھا، تو اس علاقے میں جا کے وہ پورا کا پورا جہاز بھی ڈوب گیا۔ اس جہاز میں جتنے لوگ تھے وہ بھی ڈوب کے فوت ہو گئے اور ان کی لاشیں بھی نہیں ملی۔ اس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے حالات آتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کاموں پہ نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا پتہ اس دن جس دن آپ بیمار ہو کے گھر پڑے تھے اور آپ شکوہ کر رہے ہیں اللہ میں 4 دن سے بیمار ہو کے گھر پڑا ہوں، ان 4 دنوں میں آپ کے ہاتھ سے کسی شخص کا نقصان ہو جائے، آپ کا کوئی جھگڑا ہو جائے، آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا پتہ اللہ نے آپ کو بخار دے کے اجر دینے کے لیے گھر میں بٹھایا ہو اور ایک بڑی زحمت اور تکلیف سے بچایا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رضا میں اس پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ جس دن ہم شکر کرنا شروع کر دیں گے، جس دن ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا، وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے۔ جس دن ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیں گے، اللہ ہمارے رستوں کو کھول دیں گے۔ کئی دفعہ ہماری بہت ساری جگہوں پہ نہ پہنچنے میں بہتری ہوتی ہے، بہت سارے شہروں کا سفر نہ کرنے میں بہتری ہوتی ہے، کئی دفعہ بہت سارے کاروبار کے نقصان کے اندر بہتری ہوتی ہے، کئی دفعہ بہت ساری چیزیں چھن جانے میں بہتری ہوتی ہے۔
آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں، اور اللہ آپ سب کو مجھے اس 2023 کے اندر اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔